بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام استخارہ کوہ نور ٹی وی پہ آپ لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں اس وقت اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سلام عقیدت، خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں، پاکستان سے باہر، آؤٹ آف کنٹری میں، عرب امارات میں، جہاں کہیں لوگ پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام استخارہ جو کہ آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے شام 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک براہ راست یہ پروگرام آپ لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اور ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کو آپ لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے ریگولر کالرز جو پروگرام میں کال کرتے رہتے ہیں وہ لوگ بھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ اس حوالے سے اور پھر بھی پروگرام کے آغاز میں رہنمائی کے لیے میں اکثر جو ہے وہ بتا دیا کرتا ہوں، لائیو کال کے ذریعے آپ لوگ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور واٹس ایپ پہ آپ کے پیغامات، آپ کے میسیجز ہمیں ملتے رہتے ہیں، اور خط کی صورت میں خط کے ذریعے بھی آپ لوگوں کے پیغامات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے جو ایڈریس ہے وہ آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر پروگرام کے دوران چل رہا ہوتا ہے، آپ لوگ اس ایڈریس کو نوٹ کر سکتے ہیں، اپنے خط ہمیں بھیج سکتے ہیں، لیکن جوابی لفافے کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما پروگرام کا حصہ ہیں مکمل طور پر ماشاءاللہ، آپ لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ آپ احباب کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم عزت مآب حضور قبلہ صاحبزادہ پیرزادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر پیر صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور ہر روز کی طرح ماشاءاللہ آج بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں، اب آپ کی رہنمائی کے لیے۔ ان کے ساتھ ہی ناظرین محترم، سادات گھرانے کے جسم و چراغ، اور آپ لوگوں سے بالخصوص یہ جو خاص جو آپ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، سوالات آپ لوگوں کے ہوتے ہیں، اس حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ محترم جناب قبلہ پیر مفتی سید شہباز احمد سیفی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ شاہ صاحب، آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ قبلہ۔ ناظرین محترم، بہت سے لوگ ہمیں جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ پروگرام کے آخر میں جب دعا ہوتی ہے تو یقیناً آپ سب کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام دیکھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں جو ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، پروگرام کے لاسٹ میں بھی دعا تک ہمارے ساتھ رہا کریں، تاکہ جب دعا کا وقت ہوتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی بھی ایک کے صدقے میں ہم جو وسیلہ دیتے ہیں، جو وسیلے پیش کرتے ہیں، اور کسی ایک کے صدقے میں دیکھنے والے اور سننے والے کے پروردگار ہم سب پر اپنا کرم فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ پروگرام کو لاسٹ تک دیکھا کریں، ہمارے ساتھ دعا میں شامل رہا کریں، اور جتنے بھی ہمارے کالرز ہیں جو پروگرام میں کال کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں اور رہنمائی لیتے ہیں، ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جو دن، جو وظائف ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہیں، وہ آپ لوگ کرنے کے بعد کوشش کیا کریں کہ رابطہ جلد کیا کریں، تاکہ جو بھی نیکسٹ اس کا لائحہ عمل ہے وہ آپ لوگوں کو بتایا جائے، وظائف ہیں یا جو بھی سسٹم ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کو بتائی جائیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے لاہور سے کال کرنے والے ہیں، ہمارے کالرز قریب کے جو لوگ ہیں، وہ 2-3 جو ہے وہ کالرز پچھلے ویک بھی تھے جو آنا چاہتے تھے، تو ان کے لیے بھی ایڈریس بتایا گیا تھا۔ آپ لوگ ہمارے ٹی وی چینل پہ آ سکتے ہیں، انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب آپ سے ملاقات کریں گے، اور جو بھی آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو پیش کریں گے۔ اور الحمدللہ یہ اعزاز ہم لوگوں کو اور ہماری پوری ٹیم کو حاصل ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے یہ ڈیوٹی، یہ کوشش، یہ کارواں جو ہم لیے چل رہے ہیں، اور مالک کی بارگاہ میں ہر دم، ہر گھڑی، ہر لمحہ بس یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے۔ کسی قسم کا بھی کوئی تقاضا ہماری جانب سے آپ لوگوں تک نہیں ہوتا ہے، صرف یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کو وظائف بتائے جائیں بس وہ آپ لوگ پڑھا کریں، پابندی صوم و صلات کے ساتھ کوشش کیا کریں، قرآن کی تلاوت، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وظائف آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو بالکل اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ تو انشاءاللہ نزدیک بھی انسان کے نہیں آتی ہیں جب انسان اپنے آپ کو روحانیت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ ہماری دعا ہے جی تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے انشاءاللہ، جتنے بھی ہمارے کالرز ہیں، اور اللہ کریم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے۔ لاسٹ ویک میں پروگرام تھا جب ہم کر رہے تھے تو بہت سے جو ہے وہ کالز کاروباری حوالے سے لوگوں کی اور شادی کے حوالے سے، 2 سوالات بہت زیادہ تھے، کالز بہت زیادہ تھیں، بچے
پریشان تھے اور والدین بھی پریشان تھے اپنی اولاد کی شادی کے لیے، رشتوں کے لیے اور کاروباری حوالے سے معاملات کے لیے بھی. تو کچھ ہم گزارش کرتے ہیں قبلہ پیر صاحب کو کہ کچھ کاروباری حوالے سے برکات کے لیے، خیر و برکت کے لیے، سارے معاملات کے لیے کچھ وظائف بتائے جائیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے، سننے والے وہ اپنے جاب پہ جائیں، اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں، اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، جہاں کہیں بھی جو بھی ان کا کاروبار کا مرکز ہے وہاں پر بیٹھ کر یہ وظائف کر سکیں، روٹین کے ساتھ کر سکیں، تاکہ مالک کائنات ان کے کاروبار میں، جان میں، علم میں، عمر میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے. قبلہ پیر صاحب سے گزارش کریں گے کچھ کاروباری حوالے سے ناظرین و سامعین کے لیے وظائف کی روشنی میں. بسم اللہ گفتگو فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. بہت شکریہ سلطانی صاحب، آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ آپ نے اپنے ناظرین کو جو آگاہ کیا ہے ان باتوں سے. حقیقت میں یہ ہے کہ حکم عدولی جو ہے نا، یہی نافرمانی کی طرف جاتی ہے اور یہی ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم حکم عدولی کرتے ہیں اپنے مالک کی. ایک وہ مالک ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، ایک وہ مالک ہے کہ جس کے پاس ہم کام کرتے ہیں، جو ہمیں تنخواہ دیتا ہے اس روئے زمین پر. تو سب سے پہلے تو ہم اس مالک کا بھی شکر ادا نہیں کرتے کہ جس نے سب کچھ ہمیں دیا ہے. ہم کم از کم اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اور جو ہم نے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے ہم کم از کم نماز کی پابندی کریں. یہ بھی ایک شکر ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم نماز کی پابندی کریں. اس کے بعد کاروبار کے لحاظ سے ہم جو کام بھی کر رہے ہیں، اگر ہم تجارت کرتے ہیں یا کوئی دکان کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں تو اس میں آنیسٹی بہت ضروری ہے. جھوٹ سے بچا جائے اور جو جس چیز کے پیسے لیے جائیں وہ چیز دی جائے تو اس سے بھی رزق بڑھ جاتا ہے. جاب کرتے ہیں تو اپنی ڈیوٹی سے ہمیں جو ہے وہ بالکل ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھ کر کریں. تو اللہ تعالیٰ جتنی بھی تنخواہ ملتی ہے پھر اس میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. بالکل یہ خاص چیزیں تھی جو آپ نے بتائیں. وظائف تو ہیں ہی ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو چیزیں خاص اسپیشل انسان کے لائف میں ہوتی ہیں ان چیزوں کو ڈسکس کیا آپ نے. مزید گفتگو بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہماری جاری رہے گی. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تاکہ مزید پروگرام کو آگے لے کر چلیں. السلام علیکم. جی جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں بات کر رہی ہوں ننکانہ سے. جی میری بہن بتائیے. تو میرا بیٹا ہے 6 سال کا، تقریباً 6.5 سال کا ہے. وہ نا اسکول جاتا ہے، اسے سبق بھول جاتا ہے. اب ایگزام ہو رہے ہیں اس کے سالانہ. جی آج پہلا ہوا تھا اس کا. تو میں سے پوچھتی ہوں کیا لکھا ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا میں نے کیا لکھا، بھول جاتا ہے. تو مہربانی کر کے کوئی بتا دیں. 1 کلاس میں پڑھتا ہے. تو میرے میاں بھی ہے، وہ بھی نا بیمار رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ فیکٹری میں جاتے ہیں تو لیکن نا ان سے کوئی کام نہیں ہوتا، وغیرہ پڑ جاتی ہے پاؤں کو. اچھا جی، مہربانی کر کے کوئی اس کا نا حل بتا دیں. چلیں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. میری بہن بہت شکریہ، جزاک اللہ. بچے کے لیے جو آپ نے سوال کیا، یادداشت کے لیے مطلب بھول جاتا ہے جو بھی پڑھتا ہے، اور دوسرا اپنے شوہر کے لیے آپ نے کال کی. دونوں کے حوالے سے قبلہ شاہ صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں انشاءاللہ شاہ صاحب کچھ رہنمائی کرتے ہیں، آپ جواب سماعت کر لیجیے. بسم اللہ شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. میری بہن آپ اپنے بیٹے سے کہیں اگر وہ خود پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے کہ دن میں 100 مرتبہ یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یہ پڑھے. انشاءاللہ اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا. رات کو جب سو جائے تو 7 مرتبہ سورۃ الانشراح 30ویں پارے میں ایک سورت ہے الم نشرح لک صدرک، یہ پوری سورت 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے بیٹے کے سینے پر پھونک مار دیں. انشاءاللہ العزیز جو بھی یاد کرے گا اسے اچھی طرح سے حفظ بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ پڑھائی میں اور حصول علم میں انشاءاللہ اس کی جو استعداد ہے اس میں اضافہ ہوگا اللہ کے فضل اور کرم سے. یہ دونوں وظائف کریں اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کریں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. مزید آگے بڑھتے ہیں جی. نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی.
جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ سر میں لیاقت خان بات کر رہا ہوں, ضلع تحصیل ایئرپورٹ سے. جی بتائیے میرے محترم. سر میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ 11 شریف ہوتی ہے, کیا کوئی بندے کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے؟ اچھا جی, ہاں, یہ بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. جو 11 شریف میں کوئی پیسے دیتے ہیں اور وہ لنگر پکتا ہے اور غریب مسکین کھانا کھاتے ہیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ نے سوال کیا ہے, آپ کا سوال ہم نے شامل کیا ہے. میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ ریکویسٹ کی تھی, بلکہ پچھلے ویک میں ہماری 2-3 کال ایسی تھیں کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے کوشش کیا کریں, تھوڑی سی مہربانی کریں کہ یہ پروگرام ہمارا استخارے کا ہوتا ہے, اس میں ہم سوالات اس کے علاوہ شامل نہیں کرتے ہیں, اور کالس کے بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو اس کے لیے پروگرام راہ فلاح ہمارا جو ہوتا ہے, جو ہفتے میں ایک مرتبہ سنڈے کو آن ایئر ہوتا ہے پروگرام, آپ لوگ دیکھتے ہیں, اس میں یہ سوالات آپ اپنے ہمارے نوٹ کروا دیا کریں, لکھوا دیا کریں. انشاءاللہ علماء آپ کے ان تمام سوالوں کی مکمل طور پہ قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں رہنمائی ضرور کریں گے انشاءاللہ. مزید آگے بڑھتے ہیں جی, استخارے میں کال شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں بشرا بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. مجھے غصہ بہت آتا ہے اور میری طبیعت خراب رہتی ہے, اکثر سر میں درد ہوتا ہے, غصہ بہت آتا ہے. اچھا جی, غصہ آتا ہے جی, اور کیا ہے؟ درد رہتا ہے, طبیعت خراب رہتی ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک. کیا نام ہے آپ کا پورا؟ بشرا. والدہ کا نام؟ گل نسرین. ٹھیک, چلے انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں میری بہن آپ کی. جزاک اللہ, بہت شکریہ. غصہ آتا ہے اور طبیعت اس سے کچھ خراب بھی رہتی ہے, آپ نے بتایا ہے, تو کچھ تحمل مزاجی کے لیے انشاءاللہ یقیناً پھر صاحب رہنمائی کرتے ہیں بہن کی. دیکھیں میرا بیٹا, ایک تو یہ کیا کریں کہ جب آپ فیل کریں, محسوس کریں کہ مجھے غصہ آ رہا ہے, تو 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. یہ 3 مرتبہ جب بھی آپ محسوس کریں کہ غصے کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں. دوسری بات یہ کہ ہر نماز کے بعد آپ 21 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھا کریں. جب بھی نماز پڑھیں تو بسم اللہ شریف 21 مرتبہ ضرور پڑھیں ہر نماز کے بعد, انشاءاللہ غصہ نہیں آئے گا آپ کو. اور جو آپ بتا رہی ہیں کہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی, تو جب 21 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لیں تو تھوڑا سا پانی پاس رکھیں, اس کو دم کر کے وہ ساتھ ہی پی لیا کریں. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. مزید دیکھتے ہیں جی, اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں مقدس بات کر رہی ہوں, میری ایج 20 سال ہے. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں ہر ٹائم بیمار رہتی ہوں, لگاتار میں بیمار رہتی ہوں, اور ڈاکٹر کو بھی کوئی میری بیماری کی سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے. اچھا جی, تو اس کے بارے میں نے آپ سے پوچھنا. آپ خود سے کیا فیل کرتی ہیں کہ کیا مسئلہ ہے آپ کو, کیا پریشانی ہے؟ ڈرتی ہوں سر, رات کو سوتے ٹائم ڈرتی ہوں. اچھا جی, اور کچھ کھانے پینے کو بھی دل نہیں کرتا, ایسے لگتا ہے جیسے مجھے ہر ٹائم بخار رہتا ہے, کبھی ٹانگوں میں درد, کبھی سر میں درد, کبھی جسم میں درد, کچھ سمجھ نہیں آتی. اچھا ٹھیک ٹھیک. چلیں اللہ کریم آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. ہماری دعا ہے جی انشاءاللہ میری بہن آپ پریشان نہیں ہوں, اور جب آپ سن لیں شاہ صاحب رہنمائی کرتے ہیں آپ کی, جو آپ کے حق میں بہتر ہے وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. جی شاہ صاحب. علامات جس انداز میں میری بہن بتا رہی ہیں جی تو بیٹا آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو سوتے ہوئے ایک بار آیت الکرسی اور 4 قل پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لیجئے گا, ہاتھوں میں پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر لیجئے گا. جو رات میں ڈرنے والا معاملہ ہے انشاءاللہ وہ نہیں ہوگا. دائیں کروٹ سونا ہے, اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کوئی گفتگو نہیں کرنی, بات نہیں کرنی. اس کے علاوہ آپ نے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے روزانہ یہ پی لیا کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. 11 دن کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ کتنی بہتری آئی ہے اور کیا صورتحال ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ جی, انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. 11 دن کے لیے کچھ وظائف ہیں جو آپ کو شاہ صاحب نے بتائے میری بہن, آپ کی کیجیے گا, اور ہم دعا کریں گے انشاءاللہ انہی ایام میں پروردگار اپنا خاص کرم فرما دیں, آپ پر فضل فرمائیں, صحت و عافیت والی زندگی ہو. دوبارہ سے آگاہ کیجیے گا, جو آپ کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا. نیکسٹ ہیں جی کالر. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. حضور کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ جی. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ محمد سعید اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی سعید صاحب فرمائیے.
जी आपको पूरी टीम को और सरवर्दी साहब पीर साहब आए बैठे उनकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैंने हजरत साहब के हुक्म के मुताबिक हफ्ते के बाद कॉल किया। मैंने अर्ज किया था कि मैंने खत लिखा था 3 ये पिछले महीने की जनवरी को रजिस्ट्री किया था। हजरत साहब ने फरमाया था कि मैं दोबारा चेक कर लूंगा। मैंने जवाब भिजवा दिए। अगर अभी भी ना मिले तो फिर आप दोबारा खत लिख दीजिएगा। अच्छा जी। तो उस सिलसिले में हजरत साहब से रहनुमाई लेनी थी। अच्छा ठीक है ठीक है, चले हम आपको जवाब दे देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, क्योंकि सवाल इन्होंने नहीं करना। सही साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं असल में बेसिकली वो चेक कर नहीं सका जो मैंने कहा था, तो आप या तो 2-4 दिन एक मज़ीद वेट कर लें या फिर नया खत आप भेज दें, जैसे भी है। तो मैं चेक कर नहीं सका, मैं इसे आपको बता दूं। चलें आप ऐसा कीजिएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है आपने लाइव सवाल नहीं करना है, आप फरमा रहे थे उस दिन भी मुनासिब काफी रिकॉर्ड में काफी खतूत हैं, तो इसलिए ना मुझे टाइम नहीं मिला और मैं चेक नहीं कर सका। ठीक है, चलें हो सकता है कि वो मौजूद भी होगा, लेकिन अगर आपके लिए मुनासिब है तो आप बेशक नया खत लिख दें ताकि वो हम तक पहुंच जाए, तो इंशाल्लाह फिर रहनुमाई जो है वो आपकी जरूर कर दी जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखेंगे जी हम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं सिद्रा बोल रही हूँ लाहौर से। जी बताइए। जी मुझे अपने छोटे भाई मुईद के बारे में पूछना था कि वो बहुत ज्यादा जिद करता है। क्या होता है दिल? और पढ़ाई में भी उसका बिल्कुल दिल नहीं लगता, और जब से वालिद साहब की डेथ हुई है वो बहुत ज्यादा ये बाहर रहता है, घर से बाहर रहता है, घर भी बहुत कम आता है और पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है बच्चे का? मुईद शायद। उम्र कितनी है उसकी? 14 साल का बच्चा। 14 साल? जी। अच्छा अच्छा ठीक, चले हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह जरूर। सवाल आपका हम तक पहुंच गया है। 14 साल की उम्र तो भी ज़ाहिर है बच्चा ही है वो, और इस कदर घर से बाहर रहना यकीनन उसके लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि यही कुछ लम्हात और कुछ ऐसे वक्त हैं कि जब इंसान सीखता है तो या तो अच्छा सीखेगा या तो फिर वो बुरा सीखेगा, कुछ जो भी उसकी गैदरिंग है, जो माहौल होता है। बहरहाल कुछ रहनुमाई शाह साहब आप फरमाइए बच्चे की, और बहन है वो गलबन परेशान है ज़ाहिर है उसके लिए। सबसे पहले तो दुआ गो हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसे सिरात मुस्तकीम पर रखे, भटकने से महफूज रहे। और यकीनन ये उम्र बच्चे की तरबियत का जो है ना ये टाइम होता है, और वालिद का साया सर से हट जाना इस उम्र में इसी का नाम ही यतीमी है। तो वालिदा दुआ करें उसकी हिदायत के लिए और प्यार करें, थोड़ा सा काउंसलिंग करें, उसकी बात को समझें, उससे पूछें प्रॉब्लम क्या है और पढ़ाई में उसका दिल क्यों नहीं लग रहा, वजह क्या है। जहाँ तक वज़ाइफ का ताल्लुक़ है तो वालिदा अपने बेटे के सीने की तरफ या कहारो मुताद्दद मरतबा पढ़ के फूंक मार दिया करें जब जब याद आए। वालिदा भी ये दम कर सकती है, बहन भी ये दम कर सकती हैं, या कहारो पढ़ें मुताद्दद मरतबा पढ़ के उस बच्चे के सीने की तरफ फूंक मार दें। सामने हो तो फूंक मार दें, सामने न हो तो उसका तसव्वुर करके फूंक मारें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। अल्लाह के फजल और करम से वो इंशाअल्लाह पढ़ाई में भी उसका दिल लगेगा और साथ में अपनी वालिदा का भी वो फरमा बरदार होगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट देखेंगे जी हम कॉलर बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, चलें ठीक है जी, लाइन ड्रॉप हो गई जी, दोबारा कॉल मिलेगी आपकी तो हम इंशाल्लाह आपसे ज़रूर जो है वो बात कर लेंगे। अगर कॉल ना मिली तो आप फिर कोशिश कर लीजिएगा। कल भी प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह, पूरा वीक ही आप लोगों के लिए प्रोग्राम होता है, और संडे को बस ये प्रोग्राम नहीं होता, उसके अलावा हर रोज़ शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक बराह रास्त ये प्रोग्राम आप लोग देखते और सुनते हैं। और व्हाट्सएप पे भी आप लोगों के पैगाम हम मिलते रहते हैं, और उसके अलावा ख़त के ज़रिए भी आप लोगों के सवालात हम तक पहुँचते रहते हैं। कोशिश यही होती है बटबोर क़िबला पीर साहब की भी कि जो ख़त पहुँचते हैं वो जल्द अज जल्द आप लोगों तक वापस जवाब लिफाफे की सूरत में पहुँचाया जाए। बाकी जो रह गए इंशाल्लाह वो अनकरीब आप लोगों तक वापस इंशाल्लाह पहुँचेंगे। नेक्स्ट देखेंगे जी कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं हरीपुर से मोहम्मद फयाज बोल रहा हूँ। जी फयाज साहब बोलिए। ये सर मेरे साथ एक मसला है, मैंने एक बंदे के साथ ऋण के कारोबार शुरू किया है। अच्छा जी। तो वो इस तरह हुआ है कि उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की और मेरे कारोबार पे कब्जा कर दिया, मुझे 5% से वो बेदखल कर दिया है। तो अब न मेरे पैसे देते हैं और
میرے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں سائن جی کو رہنمائی فرمائیں گے کہ جو ہے اچھا سا ٹھیک 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 روحانیت وظیفہ جس طرح سے بتائے، اللہ پاک میری مشکل آسان کریں، میرے آمین دعا آمین بھی کریں، دعا بھی کریں، اللہ آپ کو جو ہے جیون عطا فرمائے۔ جی انشاءاللہ جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ کی کال، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ کاروبار کسی کے ساتھ فرما رہے تھے کہ میں نے کیا ہے تو اس کے ساتھ مسائل پریشانی ہے، مطلب وہ غالباً کچھ قبضہ کر رکھا ہے کسی چیزوں پر، اور لین دین کا جو مسئلہ ہے، اور دوسرا کاروباری حوالے سے ظاہر پریشان ہے، تو کچھ رہنمائی انصاف کی فرمائیے گا۔ دیکھیں میرے بھائی، اگر تو کوئی لین دین کا معاملہ ہے آپ کا، یا کوئی آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ ایک لیگلی طریقہ بھی اڈاپٹ آپ کو کرنا چاہیے، قانون کا سہارا لینا چاہیے۔ ہمارے پاس ہمارا آئین ہے، ہمارا قانون ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ بھی ہمیں جب قانون ہو تو اس کا سہارا لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں، اور سورۃ قریش 21 مرتبہ غروب آفتاب سے پہلے آپ جب نماز عصر پڑھ لیں تو اس کے بعد وہیں بیٹھ کے اولا درود شریف اور تصور کے ساتھ سورۃ قریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ صورت ہے آخری پارے میں، آخری صورتوں میں ہے، تو 21 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ جو مقصد ہو اس کو ذہن میں رکھیں اور اس کو روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور دوسرا میں نے طریقہ بھی آپ کو بتا دیا ہے، نماز کی پابندی کریں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، استغفار کریں اور رب سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر میں لاہور سے بول رہا ہوں گزار جی بتائیے۔ سر میرا مطلب میرے بھتیجا شراب میں نشے کی عادت پاتی ہے، اس کے لیے بھی بتا دیں، کوئی اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرما دے۔ کیا مسئلہ ہے بھتیجے کا؟ شراب کے نشے کی۔ اچھا ٹھیک 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 شراب کے نشے کی جی، بہتر بہتر، میں سمجھ گیا جی۔ اس کے لیے میں نے کوئی اور حضرت صاحب سے ملنے کا کوئی وقت ہو سکتا ہے؟ اچھا جی، آپ ایک تو نام بتائیں پہلے بھتیجے کا۔ ذوالفقار۔ ٹھیک ٹھیک، چلیں بہتر، جزاک اللہ جزاک اللہ، ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ۔ اور اس بچے کے لیے جو آپ نے بتایا ہے کہ وہ جس پریشانی میں آپ لوگ ہیں اس کو لے کر، تو شاہ صاحب رہنمائی بھی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ رہی بات ملاقات کے لیے، تو ملاقات کے لیے آپ آنا چاہیں تو ہمارے ایڈریس پہ آپ آ سکتے ہیں، ٹی وی چینل کے، جب پروگرام ہوتا ہے پروگرام کے وقت کے دوران ہی ملاقات اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی شاہ صاحب فرمائیے گا کچھ رہنمائی۔ ظاہر ہے بزرگ اور بڑے اپنے بچوں کی ایسی عادات سے نالاں بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بھی دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بھتیجے کو راہ راست نصیب فرمائے اور اس بری لت سے اللہ اسے محفوظ فرمائے۔ تو پیارے بھائی، آپ خود بھی ایک وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں وہ کریں، اور بھائی یا والدہ اس بچے کے وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ والدہ تو یا قہارو متعدد مرتبہ پڑھ کے پھونک مارے، اور ساتھ میں یا خافضو یا معزو یا مذلو، یہ 3 اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں، آپ بھی پڑھیں، اور نیت بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو راہ راست پر رکھے اور اسے صراط مستقیم نصیب فرمائے، اور اس بری لت سے اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ نیت کر کے اپنے بھتیجے کی، تو آپ یہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء گرامی ہیں یہ 313 مرتبہ پڑھیں، اور یہی اسماء گرامی بھائی اور والدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی کی نیت کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرمائے اور وہ راہ راست پر آ جائے۔ الہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، فضل ہو جائے گا اللہ کی طرف سے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ شاہ صاحب۔ نیکسٹ کالر ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں جی، کہاں سے؟ فیض رسول بات کر رہا ہوں بھائی جان۔ جی میرے بھائی بولیے۔ میرا بیٹا ہے بھائی جان، اس کی عمر ہے 11 سال، ٹھیک ہے، اور وہ شروع سے تکلیف میں ہے، علاج بھی بہت کرائے ہیں، دم بھی کرائے ہیں، اور کئی علاج بھی استعمال کیے ہیں، اس کا یہ پتہ نہیں کہ اس کو کوئی مرض ہے یا کیا مسئلہ ہے۔ اچھا مسئلہ مطلب کس میں کیا پریشانی سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟
वो जी पहले तो बोलता भी नहीं था और चलता फिरता भी नहीं था। अच्छा जी। इस वक्त तकरीबन 3-4 साल हो गए, वो चलता फिरता है, सुनता है, बोलता नहीं है, और उसको अपने पीने खाने का या पेशाब वगैरह का समझ नहीं है। अच्छा ठीक ठीक। 11 साल की उम्र बताइए आपने? जी तकरीबन 11 साल। आपने नाम क्या रखा है बच्चे का? मोहम्मद शफकत रसूल। मोहम्मद शफकत रसूल। अच्छा शफकत माशाल्लाह रसूल। जी, शफकत जी, ठीक ठीक माशाल्लाह। चलें वालदा का नाम भी बता दें जरा। अच्छा चले, लाइन ड्रॉप हो गई जी उनकी। अल्लाह करीम आपके बच्चे को सेहत औफियत वाली जिंदगी अता फरमाए। हमारी दुआ है जी इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत नाम माशाल्लाह है जो आपने रखा है, और नाम की निस्बत के सदक़े में हम दुआ करेंगे कि परवरदिगार अपने प्यारे हबीब आक़ाए दो जहां हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत नाम अक़दस का सदका अल्लाह करीम उसको सेहत औफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। कुछ रहनुमाई पीर साहब मज़ीद इंशाल्लाह बच्चे की उस हवाले से। जी मेरे भाई, आप इस तरह करें कि आप एक चीनी की प्लेट ले लें और उसके ऊपर 21 मरतबा या रहमान या रहमान या रहमान लिख कर, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालें और उसको हल करके ये बच्चे को पिला दिया करें। ये रोज़ाना आपने अमल करना है और 21 दिन इस अमल को करना है। या रहमान लिखना है आपने 21 मरतबा चीनी की प्लेट पर, और पानी डाल के उसके बाद उस बच्चे को आपने पिलाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा। आमीन जी आमीन, रही आमीन इंशाअल्लाह। नेक्स्ट है जी कॉलर, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? सर मैं मोहम्मद अजीज बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी फरमाइए। मेरे को घर के मसला बहुत ही खराब हो गया है। घर का मसला है? बहुत सारे खराब हो गए हैं। बच्चे जो है वो उनको कारोबार भी करके दिया तो वो भी सारा बैंड अप हो गया है। मेरी नौकरी से भी जवाब हो गया मुझे। अच्छा। तो बच्चों के रिश्तों के बारे में भी कुछ थोड़े से मसाइल हैं। तो मुफ्ती साहब से मुझे मौलाना साहब से कुछ रहनुमाई दे दे तो बहुत मेहरबानी आपकी। जरूर जरूर इंशाल्लाह। ठीक ठीक। वालदा का नाम तो शायद भी है जी। बेहतर बेहतर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ज़रूर रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह, और दुआ भी करेंगे आपके पूरे ख़ानदान आपकी पूरी फैमिली के लिए। मसाइल जिस तरह आपने बताए हैं, ज़ाहिर है उसकी परेशानियां और मसाइल जब ऐसे होते हैं तो फिर इंसान मुकम्मल तौर पे किसी न किसी तरफ से परेशान रहता है। तो बच्चों का रिश्तों का भी मसला और कारोबारी हवाले से भी, तो कुछ आप इज्तिमाई तौर पर रहनुमाई इस हवाले से आपको। सबसे पहली बात तो यह है कि घर के अफराद नमाज की पाबंदी करें और कुरान की तिलावत का अहतमाम करें। घर के अंदर जितना भी वक्त मुमकिन हो कुरान की तिलावत के लिए निकालें। नमाज फजर के बाद मुमकिन हो, नमाज इशा के बाद, नमाज मगरिब के बाद। उसके अलावा दिन में जितना वक्त मुमकिन हो बुलंद आवाज़ से कुरान की तिलावत लगा दी जाए, जो है ना, जिस अंदाज में भी चाहें, लेकिन आवाज़ पूरे घर में गूंजती रहे। उसके अलावा घर के अफराद जब घर में दाखिल हों, बड़े यानी बच्चों के अलावा बड़ों की बात की जा रही है, जब घर में दाखिल हों तो 3 बार सूरह इखलास शरीफ पढ़ लें और 3 बार अव्वल और आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाद पे दुरूद पाक पढ़ लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ घर में बरकत भी होगी। और जो परेशानियां बता रहे हैं, जिस अंदाज में मैंने अर्ज़ किया है, अगर इस पर इसी तरह अमल शुरू कर दें इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह का फजल हो जाएगा और रहमत हो जाएगी घर में। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जी। जवाब सुन लिया जी आपने, आप तक पहुंच गया है जवाब। जो डिटेल बताई है क़िबला शाह साहब ने और तरतीब जैसे बताई, आप कोशिश कीजिएगा इस तरतीब के मुताबिक के वज़ाइफ कीजिए। इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह करीम बहुत मेहरबानी फरमाएंगे, और फिर उसके बाद दोबारा से आगाह कीजिएगा। मजीद भी आपकी इंशाअल्लाह बताया जाएगा जो आपके लिए बेहतर होगा इंशाअल्लाह। मजीद बढ़ते हैं जी आगे। नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम जरा आप बंद कर दें जल्दी से। जी बंद कर दिए। बड़ी मेहरबानी जी आपकी, फरमाइए। मेरी अम्मी बहुत बीमार रहती है, उनके बारे में पूछना था, कोई दवाई असर नहीं करती। टीवी का वॉल्यूम तो आपने बंद नहीं किया अभी फिल वक्त? बंद कर दिया सर। अच्छा चलें, फिर हो सकता है हमें गलत लग रहा हो। चलें, आपकी लाइन खुद ही कट गई है क्योंकि आप हमारे साथ झूठ बोल रही थी।
آپ نے ٹی وی کا والیوم، اصل میں جب آواز ریپیٹ ہوتی ہے تو پھر لائن میں ڈسٹارشن آتی ہے اور ہم تک بھی سوال ٹھیک سے نہیں پہنچتا ہے، بات ہی نہیں ہو پاتی ہے، تو پھر ہم جواب آپ کو کیسے دیں گے؟ آپ مہربانی کیا کریں، آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے بارہا ٹی وی کا والیوم بند رکھا کریں آپ۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کال۔ السلام علیکم۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں کنیز فاطمہ خیرپور سے بات کر رہے ہیں۔ کنیز فاطمہ، جی فرمائیے۔ جی کل بولا تھا آپ نے، کل پوچھا تھا مکان نہیں مل رہا، مامی کا بیٹا نہیں دے رہا، تو استغفر یہ بتاؤ عشاء کی نماز کے بعد یہ مجھے بتاؤ کس طرح پڑھوں؟ مکان بک نہیں رہا؟ جی مکان بیچنا ہے آپ نے؟ نہیں دے رہا، ماموں کا بیٹا، ماموں کا بیٹا ہے، ماموں دے رہا ہے، ماموں کا بیٹا مامی نہیں دے رہا، یہ مجھے وظیفہ بتاؤ میں پڑھوں۔ دوسرا سوال یہ بھائی میرا، اچھا میری بہن آپ ایسا کریں، میری بات سنیں، آپ لائن پہ ایک تو کٹ کر دیں فون کو، آپ جواب سنیں ٹی وی اسکرین پہ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کل آپ نے کال کی تھی، اصل میں آپ کہہ رہی ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ اپنا میسج ہمیں ریکارڈ کی صورت میں بھیج دیں، کیونکہ جو آپ کو کل بتایا گیا تھا، ظاہر ہے کل پیر صاحب، آپ شاہ صاحب بھی نہیں تھے غالباً اور پیر صاحب بھی نہیں ہوں گے، تو اسی لیے جو آپ کو بتایا گیا تھا کل، اب وہ ہمیں نہیں پتا کہ کل آپ کو وظائف کس نے بتائے تھے اور کیا بتائے گئے تھے، وہ ہمارے باقی قبلہ علامہ وقاص صاحب ہوتے ہیں یا وہ صفی صاحب کے صاحبزادے ہوتے ہیں، وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یا تو آپ دوبارہ پیر منگل بدھ میں کال کیجیے گا، یا پھر آپ ہمیں اپنا میسج کی صورت میں بھیج دیں۔ آپ کی آواز بہت ایک تو کم تھی، ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو مزید ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کیسے پڑھنا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ آپ کو بتایا گیا تھا اور کیوں بتایا تھا، تو اس طرح مناسب نہیں ہے۔ تو آپ مہربانی کریں، آپ یا تو ہمیں میسج کی صورت میں ریکارڈ اپنا واٹس ایپ بھیج دیں، یا پھر پیر منگل بدھ میں آپ کال کیجیے گا، آپ کو وہی انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ کے لیے کیا بہتری ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو، اچھا جی چلیں، لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی، دوبارہ کال ملے گی تو انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور بات کریں گے۔ تو مقصد بتانے کا یہ تھا، کیونکہ ظاہر ہے شاہ صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں یا ہمارے باقی علماء ہوں، وہ نام کے حوالے سے اپنے طریقے سے وہ رہنمائی کرتے ہیں، تو جو بھی ہوتا ہے مطلب بہتر آپ لوگوں کے لیے بتایا جاتا ہے، تو اس کے اگینسٹ ہم لوگ بتا دیں گے یا شاہ صاحب یا پیر صاحب آپ کی رہنمائی کریں گے، تو وہ پھر نہ تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ آپ کو اس طرح پڑھنے کا فائدہ کوئی ہوگا۔ تو کوشش کیجیے گا آپ پیر منگل بدھ میں کال کر لیجیے گا، انشاءاللہ علامہ صاحب جو ہوں گے وہ آپ کی رہنمائی ضرور انشاءاللہ کر دیں گے۔ باقی ہم دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ٹی وی کا والیوم پلیز مہربانی کر کے بند رکھا کریں آپ لوگ، ہمارے لیے بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس سے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، ہم کالر بات کرتے ہیں اس سے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کریں؟ سر میں نا جلد سے امتیاز کو سر بات کر، میرے نا جو ہسبینڈ ہے نا ان کا کاروبار بالکل بند ہو چکا ہے، وہ بہت ہی پریشان ہے، حد سے زیادہ پریشان ہے، کاروبار میں پیسے آتا ہے لیکن ایسا لگتا ہے جیب میں غائب ہو گئے، پیسہ ہے ہی نہیں جیب میں۔ آپ اپنے شوہر کے بارے میں سوال کر رہی ہیں؟ ہاں جی، سکھارا کروانا تھا، بہت پریشان ہے۔ اچھا اچھا اچھا، کیا نام ہے ان کا؟ بادر بشیر ہے، والدہ کا نام؟ رضیہ بیگم۔ رضیہ بیگم، اچھا ٹھیک ٹھیک۔ سکھارا کروانا تھا، بہت پریشان ہے حد سے زیادہ۔ اللہ کریم مہربانی کرے، انشاءاللہ ہماری دعا ہے جی پروردگار آسانیاں پیدا کرے، جزاک اللہ۔ آپ دیکھیے پروگرام انشاءاللہ پیر صاحب رہنمائی کر دیتے ہیں۔ میں آپ کا سوال یقیناً انہوں نے بھی سن لیا ہے، اپنے شوہر کے لیے جو آپ نے سوال کیا ہے، کاروباری حوالے سے بہت پریشان ہے اور جو پیسے آتے ہیں اس میں کوئی برکت نہیں ہے، سوال کا یہ۔ اصل میں میرا بیٹا بات یہ ہے کہ ایک تو گھر میں آپ نا اتفاق پیدا کریں، نا اتفاقی بھی انسان کو پریشان کرتی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ گھر میں چھوٹے موٹے جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کو بھی کم کریں، جتنے وسائل ہو انسان کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ آپ نماز کی پابندی کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں آپ بھی اور آپ کے جو شوہر ہیں وہ بھی کہ روزانہ ہر نماز کے بعد یا رزاقوں کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، اور صبح کی نماز کے بعد سورۃ رحمان آپ بھی پڑھیں اور آپ کے شوہر بھی پڑھیں، اور یا رزاقوں کی تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، انشاءاللہ رزق بھی اس سے بڑھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ برکت بھی اس میں ڈال دے گا۔ آمین جی آمین، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہم کال۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔
اللہ خیر کرے. جی وعلیکم السلام. جی جی جناب یہ تو ہمارا بھی لے لینا یہ سوال. جی جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا محترم. جی پلیز ہمارا یہ سوال ہے کہ کچھ گھر میں پریشانیاں ہیں, کچھ بچے بھی پریشان ہیں, ہم بھی پریشان ہیں, عورتیں بھی پریشان ہیں, مرد بھی پریشان ہیں, تو ساتھ میرا حق کا بھی مسئلہ ہے. تو گھر میں بیماریاں بہت زیادہ ہیں, کچھ شک پڑتا ہے, کچھ جادو ہے, پتہ نہیں کیا ہے, بس اس بارے میں ہم کیا کریں. اللہ کری مہربانی کرے. ٹھیک ہے میرے بھائی, انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے اور آپ کا فلو بہت خوبصورت تھا ماشاءاللہ. ایسے ایک دم آپ کی کال آئی, پھر آپ آہستہ 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 آپ نے اپنا سوال جو ہے وہ پیش کیا. اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. جی ہم دعا کریں گے انشاءاللہ. جی قبلہ شاہ صاحب رہنمائی فرمائیے گا محترم. پیارے بھائی, قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن نے پریشانیوں کا جو حل بیان کیا ہے وہ اللہ کی یاد ہے. جی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے, اور اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. کوشش کیا کریں کچھ وقت اللہ کی یاد میں بتایا کریں, نماز پنجگانہ کی پابندی معمول بنائیں, ذکر اذکار کیا کریں, درود پاک پڑھا کریں, گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کریں. اس کے علاوہ گھر کے تمام افراد نماز عشاء کے بعد سورۃ الملک یہ پڑھا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. جس انداز میں آپ بتا رہے ہیں, اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو انشاءاللہ خوشیوں سے بھر دے گا, بشرطے کہ نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت آپ معمول بنائیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کال. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی میں کرن بول رہی ہوں. جی میرا بیٹا کرن بتائیں. جی میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ان کی عمر 23 سال ہے. اچھا جی. اور ماشاء اللہ سے گورنمنٹ ملازم ہے 3 سال سے. ٹھیک ہے. لیکن وہ ہے کہ پیسہ نہیں بچاتے اور گھر میں بھی اخراجات کے لیے کھلے دل سے پیسہ نہیں نہ دیتے, فضول خرچی بہت کر دیتے ہیں دوستوں سے, اور پاپا بھی ریٹائرمنٹ آ گئے ہیں تو بات نہیں سمجھتا وہ ہماری. اچھا اچھا اچھا. اور امی ابو کی تو بالکل بات مانتے ہی نہیں ہے. کیا نام بتایا بھائی کا؟ محمد مزمل. وہ شادی شدہ ہے؟ نہیں, غیر شادی شدہ. ان کی عمر کتنی ہے؟ 23 سال. 23 سال. چلیں ٹھیک ہے, اللہ مہربانی کرے, اللہ خیر کرے انشاءاللہ. ان کے شادی کے بارے میں سوچیں, وہ ساری باتیں مانیں گے انشاءاللہ, آپ کی گھر والوں کی بھی مانیں گے. ظاہر ہے ٹھیک ٹھاک کماتے ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں, تو وہ جو خرچ کر دیتے ہیں دوست احباب میں, جب کوئی گھر پہ ہوگا تو انشاءاللہ پھر گھر والوں پہ بھی خرچ ہوگا. طریقہ کار کوئی اپنایا جائے. بالکل آپ ٹھیک بتا رہے ہیں. جی میرا بیٹا یہ تو اب آپ اسے سمجھائیں اور پیار محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں. صاحب ظاہر کوئی بھی وظیفہ بتائیں گے تو وہ تو پڑھے گا نہیں. جی جی. آپ نے اگر پڑھنا ہے تو آپ اس طرح کریں کہ نماز عصر کے بعد سورۃ کوثر پڑھا کریں, اور پڑھا کریں تصور کے ساتھ. ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیا کریں, لیکن تصور کے ساتھ پڑھیں, اور اس کے بعد کوئی چیز بھی یہ میٹھی جو ہے وہ دم کر کے تو اپنے بھائی کو کھلا دیا کریں, اور دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے اور وہ ماں باپ کا کہنا مانے. اور جو بھی جاب کر رہا ہے وہ ماں باپ کا حق ہے, بہن بھائیوں کا حق ہے. ابھی شادی ہوئی نہیں ہے تو وہ ان کا حق جو ہے وہ ادا کرے. ہم بھی دعا گو ہیں, آپ بھی یہ عمل کریں اور نماز کی کوشش کریں کہ اس کو نماز کی طرف مائل کریں. جب وہ نماز پڑھے گا تو آٹومیٹیکلی اس نماز کے صدقے وہ ہدایت کی طرف آئے گا. جزاک اللہ. ناظرین محترم, پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے تھے, اور ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانب پہنچ چکا ہے. قبلہ شاہ صاحب کا اور پیر صاحب کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ کریم آپ کو بھی صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے. ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں ماشاءاللہ. آخر میں دعا انشاءاللہ ہر روز کی طرح آج بھی قبلہ پیر صاحب فرمائیں گے. تمام دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں. آپ سے انشاءاللہ ملاقات کل شام 6 بجے براہ راست پروگرام کوہنور میں استخارہ میں ہوگی. کل تک کے لیے اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور ہماری پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما، بے نمازیوں کو نمازی بنا، بے دینوں کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ پوری امت پہ اپنا فضل اور کرم فرما، جو مسائل میں پریشان ہیں، مسائل میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کے مسائل کو حل فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ سمینا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔